Welcome to your own YouTube channel, IELTS with Sir Mudasa, where you learn faster in the shortest possible time. A name you can trust with complete confidence. Assalamu alaikum ji. I am Chaudhry Mudassar Tariq, the director of Shahi Hamdan Language and Computer Institute, Mirpur Azad Kashmir. In today's video, that we will throw light why students fail in IELTS. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک سمجھنے کے کوشچن ہے جو اکثر پوچھا بھی جاتا ہے ہم سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر اسٹوڈنٹس کسی بھی چیز میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی تو ریزنز ہوں گی. کوئی بھی چیز جو ہے وہ وداؤٹ ریزن تو ہو ہی نہیں سکتی. تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہم لوگ کا ہے کہ اسٹوڈنٹس آئٹس میں فیل کیوں ہوتے ہیں، اس میں وہ ان کا جو ریکوائرڈ سکور ہے وہ کیوں نہیں آ پاتا. تو اس میں کی جو بہت سی جو ریزنس ہیں، لیکن اس میں ہم لوگ صرف 6-7 پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جو رانگ ٹریننگ ایٹ لینگویج انسٹیٹیوٹ. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے انلکی ہوتے ہیں، وہ جس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس میں ان کی ٹریننگ ہی غلط سرے سے ہوتی ہے. ان کا اس میں صرف یہ ایک مین چیز ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو قصور جو ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوٹ کا ہوتا ہے، ٹرینر کا ہوتا ہے، ٹیچر کا ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کا قصور نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے رانگ جگہ ایڈمیشن کیوں لیا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا یوں ہے کہ اب ڈیفینیٹلی آپ کو بھی علم ہے اس چیز کا کہ پاکستان میں تو جو نان پروفیشنلزم بہت عام ہے. اس میں آپ کو ہر شعبے میں آپ کو نان پروفیشنل لوگ ملیں گے جن کی وہ فیلڈ نہیں ہے، ان کے اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں پھر ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اگر انہوں نے کوئی سروسز لینی ہے، ڈیفینیٹلی فیس پے کرنی ہے، تو جس جگہ فیس پے کر رہے ہیں تو پہلے میک شور کر لیں کہ کس ادارے میں کر رہے ہیں، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، وہ کتنے عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اور اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، اور اس کے جو ٹرینر ہیں جس نے آپ کی کہتے کلاسز جس نے آپ کو ٹریننگ دینی ہے آئٹس کی، ان کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے اور ان کا ایکسپیرینس کیا ہے اس فیلڈ میں. تو یہ ایک سب سے سمجھنے کے اہم ترین جو وجہ ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے محنت بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی غلط جگہ پہ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس میں بالکل بے شک جتنی مرضی محنت کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر ڈائریکشن ہی غلط ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اپنے جو گول میں آپ اپنا جو گول ہے، جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. سیکنڈ جو ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویک ووکیبلری. اس کو آپ یہ کہتے ہیں لمیٹڈ ووکیبلری اور پور گرامر. یہ بہت عام ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسکول سے، کالج سے، ان کی کوالیفیکیشن اگر ایف ایس سی ہو یا ایون کے ہائر ہو، بی اے بی ایس سی لیول کے بھی ہم نے کئی ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جن کی انگلش جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے، ان کی ووکیبلری اتنی اچھی نہیں ہے. گرامر کا تو اکثر اسٹوڈنٹس کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انگلش کا سینٹینس بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آئٹس کا ایک سمجھنے کی یہ ایک جو لینگویج ٹیسٹ ہے. تو اگر آپ کو سینٹینس بنانا اپنی طرف سے نہیں آتا، آپ کو گرامر نہیں آتی، آپ کے ووکیبلری بہت ویک ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ووکیبلری کے اوپر اور گرامر کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے اور بس پریکٹس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں. انہوں نے کہیں سن لیا تھا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ ذہن میں رکھیں کہ رانگ پریکٹس کین نیور میک یو پرفیکٹ. یہ میں ابھی آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی. اگر آپ غلط پریکٹس کریں گے تو آپ کبھی بھی جو زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اتنا ہی اس کے اوپر کہوں گا کہ رانگ پریکٹس کین نیور میک یو پرفیکٹ ان اینی کائنڈ آف فیلڈ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے دا لیک آف پریکٹس. لیک آف پریکٹس کہتے ہیں کہ جتنی پریکٹس چاہیے تھی چاروں موڈیولز کی، اسپیکنگ، لسننگ، ریڈنگ اور رائٹنگ، وہ اس لیول پہ اتنے ٹیسٹ انہوں نے اٹیمپٹ ہی نہیں کی، اتنی پریکٹس ہی نہیں کی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لائک میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریں کہ ان کے پاس اگر 1 مہینہ یا 2 مہینے تھے ٹریننگ کے، تو 2 مہینے ان کو ریگولرلی کم از کم 30 سے 40 ٹیسٹ کرنے چاہیے تھے، اسپیکنگ کے، لسننگ کے، ریڈنگ کے، رائٹنگ کے. کیونکہ ظاہر اگر آپ نے 30 یا 40 ٹیسٹ کر لی ہیں تو 40 کے بعد 41واں کرنا مشکل نہیں ہے.
اگر آپ کی انف پریکٹس ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 10-15 ٹیسٹ کر کے ٹیسٹ کے لیے بکنگ کروا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں آپ کے پاس ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی لیک آف کانفیڈینس اور اوور کانفیڈینس. یہ بڑا عجیب سا پوائنٹ ہے کہ ایک تو لیک آف جو ہے کانفیڈینس، لیک آف کانفیڈینس ہوتا ہے کہ اعتماد کی کمی. یہ تو بہت کامن ہے کیونکہ ہمارے جو اکثر اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ ایشو رہا ہے، اور اس میں سارا قصور ان کا بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم ہی ہمارا ایسا ہے جو سارے کا سارا بیس کرتا ہے ریڈنگ پہ، اور جو ہے دوسری ہوتی ہے رائٹنگ اس کے اوپر. اب اسپیکنگ لسننگ تو سرے سے ہوتی نہیں ہے، نہ ان کو پریزنٹیشن میں انوالو کیا جاتا ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی سیگمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ ان کی یہ والی جو اسکل ہے پالش ہو سکے. تو وہ بس لکھنے اور پڑھنے اور لکھنے کی حد تک ہی محدود رہتے ہیں. تو ایشو یہی ہے کہ جب اس چیز کا ایکسپیرینس ہی نہیں، ان کو ٹریننگ ہی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا کانفیڈنس کیسے ڈیولپ ہوگا اور وہ فیس ٹو فیس کیسے کسی کے ساتھ بات کر سکیں گے. کیونکہ اسپیکنگ جو ٹیسٹ ہے بیسکلی اس میں تو آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اس میں ایک چیز اور میں ساتھ ہی ایڈ کر دوں کہ وہ اسی سے کہتے ہیں ریلیٹڈ ہے. یہ چیز جو ریسرچ میں آئی ہے کہ ابھی یہ والی جو جنریشن ہے جو زیادہ ٹائم اسکرین پہ گزارتی ہے، موبائل، ٹیب یا جو لیپ ٹاپ وغیرہ، ان میں کانفیڈنس کا زیادہ ایشو ہے کیونکہ یہ زیادہ تر وقت جو ہے یہ اسکرین پہ ہوتے ہیں. ان کا یہ اتنے سوشل نہیں ہے، ان کا کوئی گلنا ملنا نہیں ہے ان نون لوگوں سے، ان نون کیا بلکہ نون لوگوں سے بھی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کسی سے ملتے ہیں اجنبی سے جن سے فرسٹ میٹنگ ہے، تو چونکہ وہ اس کے یوز ٹو نہیں ہے، زیادہ ٹائم ان کا گزرتی اسکرین کے اوپر ہے، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اگر کسی شخص سے بات کرنی پڑے آپ کو تو آپ کیونکہ اتنے سوشل ہیں نہیں، تو جو اسٹوڈنٹس اتنے سوشل نہیں ہوتے ان کے لیے کانفیڈنس کا زیادہ ایشو ہوتا ہے کیونکہ وہ شائع فیل کرتے ہیں کسی کے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ ہے، اور اس کے اپوزٹ ہوتا ہے اوور کانفیڈنس. اوور کانفیڈنس کہتے ہیں یعنی کہ جتنی ضرورت تھی کانفیڈنس سے اس سے زیادہ. یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس طرح جو بات ہو رہی ہے آئٹس کی، تو آئٹس جو ہے کئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہے، 2-3 مہینے کا تو ویسے سنا ہے تو یہ تو مہینے 1.5 مہینے میں بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، اور ہلکا لینے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ آسان سمجھنے کی وجہ سے وہ اتنی اس پہ محنت ہی نہیں کرتے، اتنی ایفرٹ ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارا میٹرک ایف ایس سی ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی ہو جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. اور اوور کانفیڈنس کی وجہ سے بھی کیونکہ یہ آتا ہے لاپرواہی کے کھاتے میں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں اوور کانفیڈنٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ہلکا لے رہے ہیں، تو اس میں آپ پوری ایفرٹ نہیں لگاتے. تو اس کی وجہ سے بھی کئی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ آئٹس میں فیل ہو جاتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لوکنگ فار دا شارٹ کٹس. بہت عام ہے یہ اکثر اسٹوڈنٹس کا یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ آسانی کو پسند کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ کو ووکیبلری امپروو کرنی ہے آن دا ریگولر بیسس، آپ کو گرامر بھی سیکھنی ہے، چاروں موڈیولز کی پریکٹس بھی کرنی ہے، اسپیکنگ، لسننگ، ریڈنگ اور رائٹنگ. تو یہ چاروں آپ نے کرنی ہے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ پڑھنا ہے تو ڈیفینیٹلی پڑھائی میں اکثر اسٹوڈنٹس کا تو اتنی ہوتی نہیں ہے وہاں پہ دلچسپی، تو وہ سوچتے ہیں شارٹ کٹ کے لیے. تو پرابلم ایشو یہ ہے کہ ریومرز ہمارے سوسائٹی میں عام ہے، تو وہ پھر سوچتے ہیں کوئی شارٹ کٹ کوئی رستہ مل جائے. جس طرح میں ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. جس طرح آئے دن اسٹوڈنٹس پوچھتے رہتے ہیں، تو اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی کہ کوئی شارٹ کٹ بتائیں کوئی آئٹس کا. تو ان کو میں نے بتایا کہ بچے آپ کو ہر سٹیپ لینا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ دا سکسیس ان یور لائف. اس میں شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے. جب بھی آپ جمپ کرتے ہیں اور جو چیزیں سکپ کی ہیں اس کو سکپ کرنے سے بعد میں آپ کو وہ ہرٹ کرتی ہیں، وہ آپ کو ڈیمیج کرتی ہیں، تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑتا ہے. اسی سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. دیکھیں ایک جیسا میرے بات آپ کو بھی علم ہے کہ انگلش جو انگلش لینگویج ہے 26 لیٹرز ہے. اب 26 لیٹرز وہ کون سے ہیں؟ وہ اے بی سی ڈی سے لے کر زیڈ تک ہیں. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 26 لیٹرز. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، 26 کو کون یاد کرے، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتائیں، اور شارٹ کٹ بھی ایسا بتائیں کہ سارے کور بھی ہو جائیں اور میری اتنی ایفرٹ بھی نہ لگے. تو ان کو میں یہ رسپانس دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کو اس کا جو بیسٹ رپلائی یہ ہے کہ اے ٹو زیڈ یہ شارٹ کٹ ہے.
شارٹ کٹ سے مراد یہ سارے کور بھی ہو رہے ہیں اور شارٹ کٹ بھی بن گیا ہے کہ اب آپ کا A to Z سارا ہو گیا. اب آپ کو ٹوٹل کتنے الفابیٹس آئے؟ صرف 2, A اور Z. بیچ میں 24 آپ نے چھوڑ دیے ہیں. آپ جو چھوڑے ہیں تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا اس کا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شارٹ کٹ والی چیز دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اگر یہ چیز پاسبل ہوتی تو ڈیفینیٹلی سارے شارٹ کٹ کو فالو کرتے اور وہ ایزیلی جو ہے وہ اس کو مینج کر کے تو اپنا جو تھا ٹارگٹ ہوتا وہ اس کو اچیو کر پاتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگر اچھی ٹریننگ ہو, اچھا انوائرمنٹ ہو, آپ کو پراپر جو ہے وہاں پر سمجھ لیں کہ ایک اچھے طریقے سے لیکچرز جو ہے ڈلیور کیے جائیں, آپ کی پریکٹس کی آپ کو پریکٹس کروائی جائے, آپ کی مسٹیکس کے اوپر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی فلاں فلاں ایریاز ویک ہیں, اس کے اوپر اس کا سولوشن دیا جائے, اس کے حوالے سے آپ کو پراپر جو ہے لیکچرز دیے جائیں اور آپ اس کو فالو کر کے آپ آسانی سے کوئی چیز حاصل کر لیں. وہ ایک علیحدہ بات ہو تو ہمیں دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. تو ہمارا بھی جو سمجھ لیں کہ انسٹیٹیوٹ میں جو ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں اس کا ہمارا جو سمجھ لیں کہ 3 چیزوں کے اوپر جو ہے نا ہمارا فوکس ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کہتے ہیں لمیٹڈ ٹائم کے شارٹیسٹ ٹائم کے اندر, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آئٹس کے وہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 3 4 مہینے کہیں بیٹھ کے ٹریننگ کرتے رہے اور اس کے بعد جا کے دیں, کیونکہ ان کے پاس جو ہے ٹائم پریشر ہوتا ہے. تو ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کے لمیٹڈ ٹائم جو ہے وہ, اسی لیے جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان سے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اویلیبل ٹائم کیا ہے. اب جتنا اویلیبل ٹائم ہوتا ہے, ویسے تو ہم لوگ 4 سے 6 ہفتے نارملی ایوریج اسٹوڈنٹ کو, جو نارمل اسٹوڈنٹ ہے جس کے اوپر کوئی ٹائم پریشر نہیں ہے, اس کو ہم لوگ اللہ کے فضل سے تیاری کروا دیتے ہیں. لیکن کئی اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس صرف 2 ویکس ہوتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی کورس تو 1.5-2 مہینے کا تھا, اب 1.5-2 مہینے والا کام آپ نے 2 ویکس میں کرنا ہے, تو اٹ مینس کہ اب وہ جو 2 مہینے والا ورک لوڈ ہے وہ آپ کا 2 ویکس میں شفٹ ہو جائے گا. اور شفٹ ہونے کی وجہ سے یہ برڈن صرف آپ کے اوپر نہیں پڑے گا, ہمارے اوپر بھی پڑے گا, دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. تو ایک تو چیز یہ کہ شارٹیسٹ ٹائم میں آپ کی ایزیسٹ وے میں بیسٹ لرننگ, میکسیمم لرننگ جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے, تاکہ آپ کو ہم پراپر جو ہے وہ ہر دن آپ کا ایک نیا لیکچر ہوتا ہے, نیا ٹیسٹ ہوتا ہے, نئی پریکٹس ہوتی ہے, ہر لیکچر میں آپ کو نئی چیز سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو اوور آل جو سمجھ لیں کہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس میں آخری پوائنٹ میں ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کیئرلیسنس. کیئرلیسنس ہوتی ہے لاپرواہی. لاپرواہی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو پرواہی نہیں ہوتی اس چیز کی. حالانکہ آئٹس ایک ایسا کورس ہے, یہ ڈیفینیٹلی آپ کا فیوچر کا پورا سینیریو چینج کر دیتا ہے. کہ اگر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے آلریڈی کہ یہ آئٹس پاس کریں گے تو باہر جائیں گے, لیکن بڑے عجیب سی بات ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیتے جتنا ان کو لینا چاہیے. یعنی چھٹیاں بھی کریں گے, آمین جب دل کرے گا, ہو سکتا ہے کلاس میں بھی لیٹ آئیں اور پراپر اس طریقے سے ایفرٹ بھی نہ لگائیں. تو میں یہ اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ زندگی میں پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ ہو سکتا ہے کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہو, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آئٹس میں اگر آپ کہتے ہیں ناکام ہوئے, اس کو اگر آپ کلیئر نہ کر سکے تو آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہونے والا ہے. اس میں فائنینشیل لاس بھی ہے, آپ کا ڈیفینیٹلی کانفیڈنس بھی بہت بیڈلی ڈیمیج ہوگا, اور اب سرٹنلی اپنے جو ہے گھر والوں سے بھی کافی سننی پڑیں گی آپ کو. تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں یہ مین ریزنز تھیں آئٹس میں فیل ہونے کی. اگر آپ آئٹس میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آف کورس ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ٹیسٹ کلیئر کر جائیں. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں جس میں یہ کرنی ہے, تو اس میں ایک پوائنٹ اور میرے ذہن میں آ گیا ہے, وہ ہے کہ ناٹ ہیونگ اے پراپر دا ٹائم ٹیبل فار دا اسٹڈیز. یہ بھی بہت عام ہے, یعنی اسٹوڈنٹس کا اسٹڈی کا پراپر ٹائم ٹیبل کوئی نہیں ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کلاس میں کہ آپ گھر میں پریکٹس کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, ووکیبلری امپروو کرتے ہیں, گرامر سیکھ رہے ہیں نہیں, تو کہتے ہیں جی بالکل ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اگر ان سے میں ٹائم پوچھتا ہوں کس ٹائم کرتے ہیں, تو اس کا کوئی اکثر اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جب ٹائم مل جائے ہم کر دیتے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یعنی کہ آپ کا مین, آپ ہیں بھی اسٹوڈنٹ, آپ نے باہر جانا ہے, ویزا بھی آپ کو چاہیے, اور آپ جو سب سے اہم ترین چیز ہے آئٹس کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ویزے کا آگے معاملہ چلے گا نا. آئٹس پاس نہ ہوا, اگلی کہانی ساری ختم. تو اتنی اہم چیز کو آپ یہ رسپانس دے رہے ہیں کہ جب وقت ملتا ہے ہم کر دیتے ہیں. وقت ملنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں تو 99% اسٹوڈنٹس وہ ہے جن کا اس کے علاوہ کوئی اور رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی وہ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ, جو بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, ان کے لیے بڑا ہارڈ ہوتا ہے ٹائم نکالنا آئٹس کے لیے. لیکن ان کو میں نے کئیوں کو دیکھا ہے اکثر بہت رسپانسبل ہوتے ہیں.
یعنی اتنی مصروفیت کے باوجود وہ پراپر ٹائم ٹیبل بنا کے اسٹڈی کر لیتے ہیں. جی ہمارے پاس فلاں ٹائم اویلیبل ہے, 2-3 گھنٹے اس میں ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو میں اکثر یہی کہتا ہوں ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنا دیں اسٹڈی کا. بے شک 3 گھنٹے دے دیں 24 گھنٹے میں سے, یعنی کہ آپ کے کم از کم 2 گھنٹے تو ہمارے پاس یہاں پر خرچ ہوں گے, اس کے بعد کم از کم 3 گھنٹے گھر میں دے دیں. 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے اگر آپ آئلٹس کو دے دیں, آپ ایزیلی فرسٹ اٹمپٹ میں ٹیسٹ کلیئر کر جائیں گے اگر آپ پراپر ٹریننگ کریں یہاں سے. تو یہ چیز تھی جس کے اوپر آج کا لیکچر جو ہے وہ میں نے ڈیلیور کیا ہے کہ آئلٹس میں فیل ہونے کی ریزنز کیا ہیں. ان ریزنز سے بچنا ہے, آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ آپ آئلٹس جو ہے وہ فرسٹ اٹمپٹ میں کلیئر کر سکیں. Thank you very much. Thank you for watching. For more videos, don't forget to subscribe, like and share. Stay blessed. Ameen. For more information, don't hesitate to contact us on 034456699933 and 0345569933.